اس وقت بہت سے لوگ 5 اگست کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ اس وقت ہوتا کیا ہے اور عوام کیسے نکلتی ہے، لیکن مین مدعا یہ ہے کہ کیا اس وقت بھی پنجاب نکلے گا نہیں نکلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کیا پنجاب نکلے گا، یا دوبارہ سے ہم یہی بات سنیں گے کہ پنجاب نہیں نکلا اور دوبارہ سے پنجاب نے اپنا جو ہے نا مومنٹم توڑ دیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پنجاب ہمیشہ سے ہی ریڈی ہے. عمران خان کا یہ گڑھ ہے، عمران خان کی جائے پیدائش ہے لاہور، میاں والی. نارتھ پنجاب نے اور ویسٹ اور ساؤتھ اور سینٹرل تمام ریجنز نے ہمیشہ سے عمران خان کا ساتھ نبھایا ہے. 8 فروری کو دوبارہ انہوں نے یہ عہد دہرایا کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بالکل کھڑے ہیں. ورکرز تو ہمیشہ سے ریڈی ہیں. پچھلی دفعہ بھی جو بھی اسٹریٹجی کی ایشوز آئے تھے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ان کو کور کریں گے. ورکر تو ہمارا موبلائزڈ ہے، چارجڈ ہے ہمیشہ کی طرح. ہر پنجابی، آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں اتنا ووٹ ملا ہے عمران خان کو، جس کو نواز شریف اپنے حلقے سے ہارا ہے، مریم ہاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ 17 سیٹوں والے لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا ایک منشور لے کر آئے تھے، لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنانی پڑی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام تو ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی اسٹریٹجیز کے ایشوز تھے، انشاءاللہ مجھے پورا بھروسہ ہے، میں اویس یونس صاحب پہ پورا بھروسہ ہے اور عالیہ حمزہ صاحبہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس دفعہ جو اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائیں گی، وہ جو بھی ہوگا وہ بہت بہترین ہوگی، جس لائے عمل کے تحت آپ کو تمام. لگتا ہے آپ سب کی ماں سے مادر ملت سے جیت پائیں گے اس پنجاب میں؟ کیونکہ پنجاب تو ان کا ہے، ہماری والدہ محترمہ کا ہے. دی وہ ہماری ماں نہیں ہے، وہ چوروں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ ظالموں کی ماں ہے. وہ ان لوگوں کی ماں ہے جو اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے بوٹ کو عزت دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی ختم کریں گے، لیکن ہر کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جس میں مہنگائی کم ہوئی ہے. ہر چیز کے نرخ اس وقت بڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ صرف ایک نمائشی چیز ہے جو یہ پچھلے 30 سالوں سے لوگوں کو ایک نمائشی ٹیکے لگاتی ہیں کہ جی اپنے بیٹے کو ڈولفن سے انہوں نے ڈولفن پولیس سے کرا دی ہے چلان، اور اس طرح کی چیزیں کہ ہر چیز پہ اپنی تصویر لگا کے یہ کہنا کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کون سا ایسا ملک ہے، کوئی بادشاہت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ 2700 اداروں کے نام میاں نواز شریف، میاں جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز، مطلب مجھے لگتا ہے صرف جو مینٹل ہاسپٹلز ہیں نا وہی رہ گئے اس کا 5 نام. اگست کے بعد یہ بیت ٹوٹ جائے گی؟ یہ اوبیسلی 5 اگست کے بعد جب لوگ نکلیں گے تو مریم کی ٹانگیں کانپیں گی نہیں، وہ آلریڈی کانپ چکی ہوں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت عوام نکلے گی یا نہیں؟ عوام چارج ہے فل، یعنی کہ ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، موبلائزیشن ہو رہی ہے پنجاب میں اس ٹائم، یعنی کہ ہر حلقہ ہر گلی میں جا رہے ہیں. 90 دن والے ہیں یا 5 اگست والے ہیں؟ یار ہم خان صاحب کے ہر اس، یعنی کہ خان صاحب کی ہر اس بات پر عمل کریں گے جو خان صاحب کہیں گے. سوال ہے میرا، آپ 90 دن والے ہیں یا 5 اگست؟ اس ٹائم تک 5 اگست کی کال ہے، اس ٹائم ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 5 اگست کو خان صاحب کی کال پر نکلیں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ کو لگتا ہے پنجاب موبلائز ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہو رہا ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین جا رہی ہیں ہر حلقے میں، انسٹرکشن ان کو مل چکی ہیں کہ کیا انہوں نے موبلائزیشن کرنی ہے. انشاءاللہ جو پیچھے غلطیاں تھیں وہ اس مرتبہ یعنی کہ کور کی جائیں گی اور پنجاب نکلے گا انشاءاللہ، بہت امید ہے کیونکہ بہت بہترین کام ہو رہا ہے. لاہور میں اویس یونس صاحب کی یعنی کہ سربراہی میں جو ڈور ٹو ڈور کیمپین چل رہی ہے، اور میم عالیہ پنجاب میں اوبیسلی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جے کبیرہ جس کی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس طرح کا انقلاب آپ لے آئیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیں، خان صاحب نے 29 سال کی خان صاحب کی جدوجہد ہے. یہ چور، ڈاکو، کرپٹ جو مافیا جو مسلط ہوا ہے پاکستان پہ اتنے سالوں سے، یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ پنجاب نہیں نکلے گا؟ پنجاب نکلے گا. اور یہ جو 90 دن یا 5 اگست والے، یہ بات ختم ہے. وہ ہے خان صاحب کی کال. 5 اگست کو پاکستان کا سمندر نکلے گا. اگر خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں تو یہ گرفتار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ گوڈ سمتھ فیملی سے ہے. ان کو معلوم ہے گوڈ سمتھ فیملی کیا چیز ہے، اور یہ ان کو گرفتار کر کے دکھائیں. ایک اور میں ان کو سمپل بات بتا دیتا ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ پوری میڈیا کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کے بیٹی آئے گی، ہمیں وہ گرفتار کرے گے، یوں کرے گے. ان کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں. وہ پٹواریوں کے لیڈر کے بیٹے نہیں آ رہے، چور ڈکیت باہر والے ملک سے پاکستان نہیں آ رہے جسے آپ خاموش ہو گئے جو مرضی کرو گے. وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں. خان صاحب کے بیٹوں کو کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، ہم نوجوان پوری تحریک کے ساتھ ان کے ساتھ چلے گئے، وہ تحریک میں بھی حصہ لے گئے انشاءاللہ. سر آپ کیا کہتے ہیں، آپ اگر قاسم اور سلمان کو گرفتار کیا گیا، جو کہ لگ رہا ہے کہ گرفتار کر لیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں گے انشاءاللہ.
अगर कासिम सलमान हाँ जी का बिल्कुल, नहीं, कैसी हिला देंगे हमारे सर? लीडर के बेटे हैं, बस हमने लीडर तक बर्दाश्त कर दिया, हम उनके बच्चों को आप गिरफ्तार करेंगे, उनको पता होना, आपको पता होना चाहिए वो गोल्ड स्मिथ के नवासे भी हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, तो ज़्यादा खौफ किसका, इमरान खान के बेटे या गोल्ड स्मिथ के नवासे का? उनको खौफ खान का ज़्यादा। खान का ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि उन्हें डर है खान बाहर आएगा तो इनकी दौड़े लगेंगी। कई लोग हैं उन्होंने अपने आप को सेफ कर लिया सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। सर आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त कासिम सलमान को अगर गिरफ्तार किया गया तो आप लोग कोई रिएक्ट करेंगे या फिर वैसे ही रहेंगे जैसे होता है? डेफिनेट रिएक्ट करना चाहिए, क्यों नहीं। वो उनके खान साहब के बेटे हैं, अगर वो तुम्हारा बहुत बड़े लीडर हैं, ज़ाहिर है उनके लिए तो हमें ज़रूर उसके हाथ पाँव तो मारने पड़ेंगे। लेकिन अब ये अवाम पे डिपेंड करता है ना, अवाम कितनी निकलती है और क्या करती है क्या नहीं करती है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है पंजाब इस दफ़ा ज़रूर कोई ना कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि मैडम आलिया हमदा साहिबा जो वर्क कर रही है ना, इससे पूरे पंजाब के जितने भी वर्कर हैं वो सेटिस्फाई हैं जी, सेटिस्फाई हैं। और उम्मीद है और इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर निकलेंगे। और ये पंजाब में से जो कहते थे कि ये पंजाब ये है वो, उधर जब जो करते थे वो इस दफ़ा इंशाल्लाह आलिया हमदा की रहनुमाई में वो नहीं होगा। लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह खान की रहाई के लिए, खान के लिए ये जान भी देंगे और खान के लिए बाहर निकलेंगे, ये कोई भी रोक सकेगा। इंशाल्लाह बहुत बड़ा सलाब होगा। आप क्या कहते हैं कि क्या कासिम सलमान को गिरफ्तार अगर करते हैं हुकूमत तो फिर क्या होगा, लेकिन अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम खान साहब के साथ हैं और खून के आखिरी ख़तरे तक हम खान साहब के साथ रहेंगे। जब इमरान खान साहब हमें कॉल देंगे हम उसी वक्त निकलेंगे। हमें खान साहब ने पहले भी कॉलें दी हैं, हम तब भी निकले थे, अब भी निकलेंगे। तो दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं सलमान और कासिम को उतनी इनकी हिम्मत नहीं है अगर उनको हाथ लगा लें। खान को तो उन्होंने जो 2 नंबर तरीके से नाहक कैद में रखा हुआ है, अगर उन्होंने उनके बेटों को हाथ लगाया तो हम पूरा मुल्क हिला कर रख देंगे। मुल्क हिला कर रखेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो पंजाब की ये मरियम नवाज़ साहब है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप होश के नाखून लें। जितना जुल्म आपने कर लिया है बस कर दें, क्योंकि आपका भी टाइम आना है। खुदा की लाठी बड़ी बेपरवाज़ है। आज आपका दिन है, कल हमारा दिन भी होगा। जैसे आप कर रही हैं वैसे भी हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त नाज़रीन किराम हम लोग एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन की वर्किंग है उधर मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अब चलते हैं आली हमजा के पास, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी ज़रा डिबेट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि इस वक्त सूरत क्या है। चलते हैं आली हमजा के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शिक्षा का सलाम। 5 अगस्त इस वक्त करीब है और तमाम कारकुनों के दिल में इस वक्त एक ही सवाल है कि आने वाले वक्त में होने क्या वाला है। इस वक्त बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान के मेन जो सूबा है पंजाब उससे लगी हुई है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पंजाब निकलता है तो पाकिस्तान निकलता है। इस वक्त हमारे सामने आलिया हमजा साहिबा मौजूद है जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है, जो मीटिंग्स कर रही हैं और वहाँ पर जाके लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। आज उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे सरसरी इसी 5 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त सर पे है, पंजाब निकलता है तो फिर पाकिस्तान निकलता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आप पंजाब को निकलता हुआ देख रही हैं या फिर से हम वही बातें सुनेंगे कि पंजाब नहीं निकलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे लीडर ने एक ही ट्रेनिंग दी है मुझे, और उसने ये दिया है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में कोशिश रखी है, मेहनत रखी है। मैं कोशिश भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देनी है। हमारे तंजीमी इजलास शुरू हो चुके हैं, अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है। पूरे गली महल्ले के अंदर हम लोग जाएंगे, अवाम को इन कोर इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे जो अवाम फेस कर रही है। हम अदलिया से भी यही कहेंगे, सबको निकलना चाहिए। ताजिर भी मेरे ख्याल में हड़ताल पर जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आपने देखा है कि उनके क्या हालात हैं जी, और किसानों के भी हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ आएं, क्योंकि ये किसी एक जमात का तो मसला नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए वो जो लीडर बैठा है ना, वो अपने लिए जेल में नहीं बैठा, उसके कोई करप्शन केसेस नहीं है, उसका कोई इवन फील्ड या बिलावल हाउस या स्विस महल नहीं है। वो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है, वो अवाम की भलाई के लिए कर रहा है। और अवाम को ये पता है कि अवाम की और पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी वज़ीर आज़म खान है। अडियाला में इस वक्त सारा महवर है और इस वक्त जो 90 दिन और 5 अगस्त का तनाज़ा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, मैं तो ये समझती हूँ कि जो आएगा अडियाला कैदी नंबर 804, वो जो भी तारीख देंगे
ہم نے تو اس پہ دے لبیک چکے ہیں کہنا ہے. میم 5 اگست کی. تو جو ان کی تاریخ ہے وہی ہماری تاریخ ہے. 90 دن تو نہیں ہے آپ کی. دیکھیں جی, میں اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں. ان کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا ہم اس پر لبیک کہیں گے. یہ دوسری باتیں میں تو اب نہ کسی اور چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں, ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا ہے. میں سب لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا نشانہ, آپ کا فوکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے, جمہوریت کی بحالی ہونا چاہیے, آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ڈسٹرکشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاسم سلیمان آنے والے ہیں اور مریم نواز شریف کے جو کابینہ کے لوگ ہیں, نون لیگ ہے, وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کو ہم لوگ اریسٹ بھی کریں گے. پھر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ پنجاب میں نکل کے دکھائیں, ہم پچھلی مرتبہ سے زیادہ آپ کا برا حال کریں گے. اور سب کی ماں کے اوپر یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ مادر ملت بن رہی ہیں, اور اب انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے آپ لوگوں کو ہائیجیک کرنے, نکلنے نہیں دینا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں یہ لوگ جو جتنی بھی باتیں کریں میں ان کو اس طرح سے ریلیونٹ سمجھتی ہی نہیں ہوں. اس لیے کہ ان کی حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے جو بھائی ہیں وہ جب کرپشن کے کیسز شروع ہوتے ہیں تو وہ برطانوی شہری ہی بن جاتے ہیں. بالکل. 2 بیٹے اپنے باپ سے 2 سال سے نہیں ملے, ان کا باپ 2 سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اگر وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بیٹے ہیں جو اپنی ماں کی لاش کو بھی DHL کر دیتے ہیں, تو فرق تو ان کو تکلیف تو ہونی ہے. تو جو یہ تکلیف ہے اس میں میں نے تو, یہ تو ریالٹی ہے جی, میں تو ریالٹی اس پر بات کرتی ہوں. میں تو کسی کے ہاشیے سے اس کی بات نہیں کرتی, ایک ریالٹی پر ہم بات کر رہے ہیں. تکلیف سمجھیں اولاد کی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بچے پتہ نہیں کس طرح سے 2 سال سے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نہ کسی کی فیملی کو, نہ کسی کے لائرز کو کسی سے ملنے سے نہیں روک سکتے. باقی آپ کون فیصلہ کریں گے کہ پاکستان آنا ہے کس نے اور کس نے نہیں آنا ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک میں رہیں گے, اور اس ملک کے وزیر اعظم کے وہ بیٹے ہیں, آپ کس سے ان کو روک سکتے ہیں؟ اب ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کرپشن کیسز ہیں تو ہم برطانوی شہری بن جائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں ان کے فادر کے ساتھ. باقی رہ گئے ہیں یہ جو تھریٹس دے رہے ہیں, مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, جو بیساکھیوں پہ خود کھڑے ہیں, وہ کس منہ سے دوسروں کو تھریٹ دیتے ہیں. ان سے زیادہ بزدل تو کوئی بھی نہیں. تھینک یو سو مچ میم. میم کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے, اور اس وقت ناظرین کرام اگر ہم لوگ دیکھ سکیں تو اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان میں اس وقت عوام نہیں نکلتی تو نکلنے کے بعد کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ مسئلے کو حل نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں سب سے مین مدعا جو اس وقت نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ 5 اگست کو نکلا جائے اور نکل کے ہم آگے لے کے جائیں. تنازعات اس وقت مکمل تھے. اس وقت کل عالیہ آپا کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں, اور آڈیو لیکس ہونے کے بعد اس وقت جو معاملات طے ہو رہے ہیں کہ ان پہ قدغن لگایا جا رہا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جناب اعلیٰ تنظیم میں معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے تنظیمی اجلاس کیے ہیں, اجلاس کر کے اب ہم لوگ ایک دوسرے کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اکٹھا ہونا ہے. دوسری جانب اس وقت اگر دیکھا جائے تو KPK میں جو ایک موب لاہور آیا تھا, وہ لاہور یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے لاہور آنا ہے, اور ایک تنازع اٹھا کہ چیف آرگنائزر پنجاب کو نہیں بلایا گیا. اب اس پہ سب سے بڑی سوالیہ نشان یہ تھا کہ عالیہ آپا نے کل ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ میں ایک ایسی مصروفیات میں مصروف تھی جس کا مجھے خود کو بھی اندازہ نہیں تھا. ایگزیکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ہمیں نہیں بلایا گیا. اور پھر ایک آڈیو لیک ہوتی ہے وقاص اکرم صاحب کی, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے انہوں نے مطلب کہ پارلیمان لوگوں کو بلایا ہوا تھا, اس لیے آپ کو نہیں بلایا گیا. تو مطلب تنازع آپ سمجھیں کہ اس وقت مکمل طور پر PTI کی جو عوام ہے, PTI کے کارکن ہیں, ان کو ایک تنازع میں گھیرا جا رہا ہے. مین جو چیز ہے اگر آپ لوگ سمجھیں کہ 90 دن کا معاملہ کیا ہے, بقول علی امین کنڈکٹر صاحب کے, انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت 90 دن جاؤں گا اور 5 اگست کو احتجاج نہیں کروں گا. میں نے یہ کہا کہ 5 اگست کے یہ احتجاج آگے چلے گا, اور یہ جو احتجاج ہوگا یہ مکمل طور پر آگے جائے گا. 5 اگست کو پیک پہ ہوگا, لیکن 90 دن کا الٹیمیٹم میں حکومت کو دوں گا. عمران خان صاحب کی کل کا جو محور ہے, کل جو ہے ناظرین کرام ایک اہم دن ہے, یعنی کہ اگر آپ بات سمجھیں تو کل جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے تو وہ ایک آخری اور واضح فیصلہ ہوگا جو اس وقت ماننے کے لیے ہر عوام کی جو نظریں ہیں وہ اڈیالہ پہ بیٹھی ہیں. اڈیالہ میں جو بات ہوگی, جو طے کیا جائے گا, وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. اگر مین چیز دیکھی جائے تو اس وقت ناظرین کرام
सवाल ये नहीं है कि इस वक्त आलिया आपा क्या कह रही हैं, वकास हसन क्या कह रहे हैं, अलीमन गंडापुर क्या कह रहे हैं। एक आदमी है जिसके ऊपर पूरी सियासत चलती है, एक आदमी है जिसके ऊपर तमाम लोग बात मानते हैं उसकी, एक आदमी है जिसकी बात का इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट कि जो मुनाफिकीन है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करें, फ़लस्तीन की बात वो जेल में बैठ के भी करें, लेकिन अवान में बैठे हुए लोगों से बात तलब नहीं होती फ़लस्तीन के ऊपर। अवान में बैठे लोगों से ये सवाल नहीं होता कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। अवान में बैठे हुए लोगों से ये सवाल नहीं होता कि आप फ़लस्तीन के हक़ में कोई इमदाद क्यों नहीं भेज रहे, लेकिन उस अडयाले में बैठे हुए कैदी से ये मुतालबा होता है कि खुदारा आप कोई बयान दें। मतलब वो इम्पैक्ट रखता है, वो एक निज़ाम में इस वक्त एक अहम किरदार रखता है। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम वो एक अहम चीज़ है, ना सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। कल जो भी फैसला होता है उस पर वाकई हकीकतन तौर पर ये देखना होगा कल क्या इस वक्त लाएमल आता है, क्या इस वक्त प्लान आते हैं, तो ये मेन चीज़ होगी। अब देखते हैं कि इस पे अडयाला में इमरान खान साहब का क्या ओपिनियन होगा, क्या मैटर करता है। तो कल इंशाल्लाह हम आपको सारी अपडेट करते रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में आलिया आपा ने जो फरमाया कि हमने तंजीमें इजलास की हैं, पूरे पंजाब को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, और पूरे पंजाब को इकट्ठा कर कर हम लोग एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। ये सरप्राइज़ जो होने जा रहा है वो इस वक्त की तहरीक का सबसे बड़ा प्लान होगा। आज तक के भी प्लान ये नहीं हुआ, और ये जो प्लान होगा ये पूरे पंजाब से निकलेंगे। और इस वक्त क्योंकि ज़्यादा वक्त हम नहीं ले पाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ हैं और आगे भी जाके उन्होंने काम करना। उन्होंने कहा कि अगर हमें आप डराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं। अकॉर्डिंग टू इमरान खान के तारिक बिन ज़ियाद जब स्पेन फतह करने के लिए निकले थे तो उन्होंने भी कहा था कश्तियाँ जला दो, ताकि जब तुम्हारे पास फैसला नहीं होगा पीछे लौटने का, तुम देखोगे नहीं कि पीछे लौटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करोगे, अपने गोल पे, और वो गोल इस वक्त पाकिस्तान का हकीकी आज़ादी है। मुझे इजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।